عجیب فلسفہ ہے کہ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہے۔ اگر وہ عقل کو دبا لے تو جانور، اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ ہے۔ خوش رہنے کا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں، وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ انسان بڑھتے جا رہے ہیں اور انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ تم خود کے بارے میں کیا سوچتے ہو، نہ کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ اپنی سوچ پر قابو پاؤ، ورنہ تمہاری سوچ تم پر قابو پا لے گی۔ کامیابی آپ کو ہمیشہ ذاتی طور پر گلے ملتی ہے، لیکن ناکامی ہمیشہ دنیا کے سامنے آپ کو تماچا مارتی ہے۔ یہی زندگی ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو۔ اگر تمہارے پاس ضرورت سے زیادہ ہے تو اسے ان لوگوں میں بانٹ دو جن کو اس کی تم سے زیادہ ضرورت ہے۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں بلکہ قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا اپنا انتخاب ہے۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ رکھتا ہے، لیکن انسان پھر بھی دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتا۔ ہو سکتا ہے تم زندگی میں کئی مرتبہ ناکام ہوئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہار گئے۔ تم اس وقت ہارتے ہو جب تم امید چھوڑ دیتے ہو۔ گرگٹ ماحول دیکھ کر رنگ بدلتا ہے اور انسان موقع دیکھ کر۔ جس نظر سے آپ اس دنیا کو دیکھیں گے، یہ دنیا بھی آپ کو ویسے ہی دکھے گی۔ آج کل لوگ بڑی آسانی سے آپ سے تم سے جان اور پھر جان سے انجان ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اس شخص کی تلاش میں ہیں جو آپ کی زندگی کو بدل دے گا تو ایک نظر آئینے کی طرف دیکھ لینا۔ انسان تو ہر جگہ پیدا ہوتے ہیں، مگر انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے۔ جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ نہیں بدل سکتے۔ سب سے بری اور بڑی بیماری یہ سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے۔ سب کچھ جس کی تم تمنا کر سکتے ہو تمہارے اندر ہے، بس اپنے اندر جھانکو، تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ ہمیں جس سبق کو پڑھنے کی ضرورت سب سے زیادہ ہے وہ انسانیت کا ہے۔ ہر ایک سے سیکھو، لیکن کسی ایک کے بھی پیچھے نہ چلو۔ اگر تم ہارنے سے نہیں ڈرتے تو تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ زندگی کا مکمل حصول مسرت نہیں بلکہ تکمیل انسانیت ہے۔ انسانیت ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں بلکہ انسان میں تلاش کرو۔ غصہ کوئی بری چیز نہیں ہے اگر اس کی سمت سیدھے راستے کی طرف کر دی جائے۔ کتنے تعجب کی بات ہے، جب کہیں وفاداری کا ذکر ہوتا ہے تو ہم انسان کتوں کی مثال دیتے ہیں۔ کامیابی تجربات سے ملتی ہے اور تجربات ناکام تجربات سے ملتے ہیں۔ خود کو برا کہنے کی ہمت نہیں، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا خراب ہے۔ تمہیں طاقتور بننا پڑے گا اس لیے نہیں کہ تم دوسروں کو شکست دے سکو، بلکہ اس لیے کہ کوئی تمہیں شکست نہ دے سکے۔ انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی سی ہے کہ نہ پہلی بار خود نہا سکتا ہے اور نہ ہی آخری بار۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنی مشکلات سے 1000 گنا زیادہ طاقتور ہیں۔ جب کبھی آپ تنہائی محسوس کریں تو اس دنیا کے سب سے بہترین انسان کے ساتھ لطف اندوزی کریں، اور وہ انسان آپ بذات خود ہیں۔ علم کا مطلب ڈگریاں حاصل کرنا نہیں بلکہ سوچنے کی صلاحیت کو بڑھانا ہے۔ بغیر سوچے سمجھے عمل اور بغیر عمل کیے سوچنا 100% ناکامی دیتا ہے۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ ہم ہر قسم کے حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، لیکن ہم صرف انسانوں سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ میں مائکروسافٹ کی بنائی ہوئی چیز سے کبھی بھی پوری طرح مطمئن نہیں ہوا۔ سائل بڑے راز کی بات ہے، وہ بظاہر کچھ مانگنے کے لیے آتا ہے لیکن دراصل وہ کچھ دینے کے لیے آتا ہے۔ اگر تم ایک چیز کو بہتر نہیں بنا سکتے تو کم از کم خوبصورت تو بنا ہی سکتے ہو۔ ہم زندگی کے طویل سفر کی پریشانیاں اٹھاتے رہتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سب کا حاصل انجام گھر سے قبرستان تک کا سفر ہے۔ خبریں ایک طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتی ہیں، کیونکہ یہ بری خبر ضرور دیتے ہیں، لیکن جب چیزیں آہستہ آہستہ صحیح ہوتی ہیں تو وہ نہیں بتاتے۔ آج کا انسان سکون کی تلاش میں آسمانوں کے دروازے کھولنے چلا گیا ہے، لیکن اس سے دل کا دروازہ ابھی تک کھلا نہیں۔ تمہارا سب سے زیادہ ناراض کسٹمر تمہیں سب سے زیادہ سیکھنے کو دیتا ہے۔ یہ نہ پوچھو کہ وہ حق سے کیوں محروم ہوا، تم یہ دیکھو کہ تم نے حق سے زیادہ کیوں حاصل کیا۔ تیرا حاصل ہی اس کی محرومی بن گیا۔
کچھ لوگ تھوڑی قسمت اور ہنر سے بہت زیادہ مال و دولت حاصل کر لیتے ہیں۔ بدی کی تلاش ہو تو اپنے اندر جھانکو، اور نیکی کی تمنا ہو تو دوسروں میں تلاش کرو۔ چیونٹی صبح سے شام تک محنت کرتی ہے اور اس کی تلاش یہ ہے کہ خاک راستے رزق مل جائے۔ تھوڑے بے وقوف اور عقل مند سے اچھی طرح پیش آؤ، کیونکہ امید ہے کہ تم ایک دن اس کے لیے کام کرو گے۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے، اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ جب کسی ملک میں ہنرمند لوگ ہوں اور ملک کے مسائل حل کرنے کا جذبہ ہو تو باہر کی دنیا کے لوگ بھی آپ کی مدد کو آنا چاہیں گے۔ یہ یقین کہ دنیا کے حالات مزید خراب ہو رہے ہیں اور ہم بڑھتی ہوئی مہلک بیماریوں اور غربت کو ختم نہیں کر سکتے تو کیا یہ غلط نہیں ہے؟ بلکہ ایسا سوچنا بھی خطرناک ہے۔ اصل بادشاہی یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑا علم ہو اور آپ اپنی زندگی سب سے کمزور آدمی کی طرح گزارے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر تم لوگوں کو مسئلوں کی نشاندہی کر دو اور پھر ان کو مسئلوں کا حل بھی بتا دو تو لوگ اپنے مسائل خود حل کر لیں گے۔ لوگوں سے الگ رہ کے سوچو گے تو لوگوں سے الگ سوچ مل جائے گی۔ ایک دوسرے کے حقوق کے احترام سے ہی معاشرے میں قیام پیدا ہوتا ہے۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، اس کے عادی ہو جاؤ۔ ہمیں ہمیشہ لوگوں کی رائے کی ضرورت رہے گی، کیونکہ اسی سے ہم خود کو بہتر بناتے ہیں۔ آؤ 4 دن کی زندگی میں زہر کھولنا بند کر دیں اور اذیت لینے اور دینے کی اذیت ناک عمل سے توبہ کر لیں۔ میں ہمیشہ سست اور قاہر انسان کو مشکل کام دیتا ہوں، کیونکہ سست آدمی مسئلے کا آسان حل ڈھونڈتا ہے۔ ٹیکنالوجی میں بہتری اس بات پر منحصر ہے کہ چیزیں اس طرح بہتر ہوں کہ لوگ محسوس بھی نہ کر سکیں، بلکہ ایسا لگے کہ یہ زندگی کا حصہ ہے۔ میں 20 سال کی عمر میں بہت ہی بے صبرا اور بہت جلد پریشان ہونے والا انسان تھا۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے تو آج سے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میں زیادہ وقت مطالعہ کرنے میں صرف کرتا ہوں۔ رحمت حق اس شخص کی تلاش میں رہتی ہے جس کی آنکھ پرنم رہتی ہے۔ انسان جتنی محنت خامی چھپانے میں صرف کرتا ہے اتنی محنت میں خامی دور کی جا سکتی ہے۔ دعا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جہاں دعا مانگنے والا ہے وہی دعا منظور کرنے والا ہے۔ اگر آپ آواز بلند دعا مانگے تو وہ دور سے سنتا ہے، اگر آپ دل میں دعا مانگے تو وہ وہیں موجود ہوتا ہے۔ کچھ بڑا کرنے کے لیے آپ کو کبھی کبھار بڑے رسک لینے پڑتے ہیں۔ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہو وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہر چیز کی تعریف چاہتا ہے۔ ہمیں بہت زیادہ علم کے مقابلے تھوڑے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ میں کالج میں کچھ مضامین میں فیل ہو گیا تھا، لیکن میرے دوست سب میں پاس ہو گئے اور آج وہ میری کمپنی مائکروسافٹ میں ملازم ہیں اور میں مائکروسافٹ کا مالک ہوں۔ نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے، لہٰذا اپنی نگاہیں نیچے رکھو۔ کائنات کے بڑے مضامین میں نہ پڑھو بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دو۔ اس کو راضی رکھو جو ہم سفر ہے، چاہے وہ ہم خیال نہ بھی ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے اپنی موت کا غم دے کر جانا ہے کیوں نہ ان کو زندگی میں کوئی خوشی دی جائے۔ اگر تم راستہ جانتے ہو تو وہ جو گمراہ ہے وہ تمہاری ذمہ داری بن چکا ہے۔